قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا ودوا حتى يكشف ما بكم۔ کسوف کا معنی ہے سورج کا بے نور ہو جانا، سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ اگر مکمل نور سورج کا ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں کسوف کلی، یعنی پورا سورج بے نور ہو گیا۔ اور اگر کچھ حصہ اس کا بے نور ہو تو اس کو کہتے ہیں کسوف جزئی، یعنی کچھ حصہ سورج کا بے نور ہو گیا۔ سورج کا اور چاند کا بے نور ہونا، چاند بھی ہوتا ہے، سورج کا بے نور ہونا اور چاند کا بے نور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اور یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہوتی، ایک خوف والی بات ہوتی ہے۔ سورج کا بے نور ہونا اور چاند کا بے نور ہونا۔ کچھ ہی دن پہلے جزوی طور پر کسوف شمس ہوا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو صورتحال کچھ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھی، لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے، بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ بڑی جہالت والی بات ہے، یہ تو عبرت کی دلیل ہے، یہ تو انسان کے دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اور یہ تو پریشانی والی بات ہے۔ اب اس کی وجہ ما سوائے دین سے دوری کے اور کوئی نہیں۔ ابھی آپ یہ درس ان احادیث کا سنتے جائیے اور اندازہ لگاتے جائیے، کیا یہ کوئی خوشی منانے والی بات ہے؟ یہ تو دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ جس طرح آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر نکلتا ہے، اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے، چادر کو ٹھیک طریقے سے لے لیا، لیکن نبی علیہ السلام جو اوپر والی چادر تھی اس کو اس کے دہشت کی وجہ سے صحیح طرح سمیٹ بھی نہیں پائے اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ اب رسول کریم علیہ السلام تو اس قدر خوفزدہ ہو جائے اور پریشان ہو جائیں، اور آپ کو ماننے والے انجوائے کریں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے، وہ ان پر غشی طاری ہو گئی، حضرت اسماء پر غشی طاری ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صحابہ پریشان حال ہو گئے۔ تو سورج کا اور چاند کا بے نور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے اور عبرت کی بات ہے۔ جس طرح آندھی کا چلنا عبرت ہے، زلزلہ آ جانا عبرت ہے، بجلی کا زمین پر پڑ جانا عبرت ہے، سورج اور چاند کا بے نور ہونا بھی عبرت ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے اور چاند بے نور ہو جائے تو ان دونوں وقت ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کی صورت حال ذرا جدا جدا ہے۔ جب چاند بے نور ہو جائے اور جس کو پتہ چل جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مگر وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، انفرادی ہوگی۔ اس کو اجتماعی نہیں بنانا، وہ انفرادی ہے۔ اور اگر سورج بے نور ہو جائے تو اس کے لیے جماعت کی نماز ہے اور سب لوگوں کی اجتماعی عبادت ہے۔ تو 3 کام ہوں گے۔ نمبر 1، نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی باقاعدہ، جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے اسی طرح نماز ہوگی، اور لمبی نماز پڑھائی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت سورج بے نور ہو اس وقت سے لے کر سورج کے روشن ہونے تک نماز جاری رکھی جائے۔ اور اس نماز کا بالکل بس وہی طریقہ سمجھیں جو فجر کی نماز کا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نماز میں 1 رکعت کے اندر 2 سے زائد رکوع کیے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ذرا سمجھ لینا، پھر آگے انشاءاللہ تریں۔ نبی علیہ السلام نے 1 سے زائد رکوع اس نماز میں 1 رکعت کے اندر کیے ہیں، مگر وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، وہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے لیے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز ہوگی، جہراً قرات ہوگی اور لمبی نماز ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے جو 1 سے زائد رکوع کیے ہیں، 1 سے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو 1 سے زائد رکوع کیے ہیں وہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، وہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، امت کے لیے وہ قانونی حیثیت ہو، جیسے آن رسول اللہ علیہ وسلم کی شادیاں 4 سے زائد ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، امت کے لیے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ ازل کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، امت کے حق میں ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نماز کسوف کے اندر جو 1 سے زائد رکوع ہیں 1 رکعت کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ اس خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی عجیب نماز تھی۔ جب آپ نے نماز پڑھانی شروع کی
اور آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، آپ قرآن میں جو پڑھتے اللہ اس کی تصویر دکھا دیتا رسول اللہ کو۔ میں ویسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، جب نبی کریم علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی جن میں جنت کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کو آنکھوں سے دکھا دی، ادھر سے پڑھا ادھر سے جنت کا نقشہ سامنے تھا، دکھائی۔ جنت کی نہروں کا تذکرہ آیا تو آپ نے نہریں چلتی دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ جب درختوں کا تذکرہ آیا، آپ نے اپنے مصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے درخت دیکھے۔ انشاءاللہ اسی بخاری میں، آج تو نہیں آئندہ درس میں آئے گی یہ بات، آپ پڑھیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو اللہ جو حالت اور جو نقشہ ان آیات والا دکھاتا تو اللہ کے پاک پیغمبر بطور خشوع کے رکوع میں چلے جاتے، پھر اٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے، پھر جب اگلی حالت دکھائی جاتی پھر اللہ کے پاک پیغمبر رکوع میں چلے جاتے۔ تو اب چونکہ اس حالت پر تعدد رکوع ہے اور وہ حالت اللہ نے نبی علیہ السلام کو دکھائی ہے، امت کے لیے آپ کا ارشاد ہے، فرمایا صلو، تم نماز پڑھو کسوف کی، کاحدث صلاتکم مکتوبہ، جیسے ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے ایک فرض نماز ادا کی ہے، اس طرح نماز پڑھو، یعنی فجر کی نماز۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو معلوم ہوا امت کے حق میں اس کی حیثیت فجر کی نماز کی طرح ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو ایک سے زائد رکوع کیے ہیں وہ آپ کی خصوصیت ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ دوسرا کام دعا اور استغفار ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، امن کی سلامتی کی دعا مانگی جائے، اللہ سے خیر کی دعا مانگی جائے، اللہ سے شر سے بچنے کی دعا مانگی جائے، اور اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کی جائے۔ نمبر 3، تیسری چیز ہے خطبہ۔ اگر ضرورت ہو، اگر نہ بھی کیا جائے اور خطبے کی ضرورت نہ ہو تو یہ بھی درست ہے۔ اگر ضرورت ہو، کوئی چیز سمجھنی سمجھانی ہے تو اس کے لیے خطبہ دیا جائے۔ تو نماز، دعا اور خطبہ، یہ 3 چیزیں کرنے کا حکم ہے جس وقت سورج بے نور ہو جائے۔ اسی کا ذکر ہے ان احادیث میں۔ عن ابی بکرۃ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابو بکرہ یہ ایک صحابی ہیں، نام ان کا نفع، نون فے یہ عین، نفع، اور کنیت ہے ابو بکرہ۔ عن ابی بکرۃ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال یہ فرماتے ہیں، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فن کا صفت الشمس، سورج بے نور ہو گیا، سورج کا نور ختم ہو گیا، ان کا صفت، سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا، شمس سورج، فن کا صفت الشمس، سورج بے نور ہو گیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہوئے، یجر رداءہ، ردا چادر کو کہتے ہیں، یجر کا معنی ہے گھسیٹنا، یجر رداءہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے، حتیٰ دخل المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، فدخلنا، ہم بھی داخل ہو گئے، رسول اللہ بھی داخل ہوئے، ہم بھی داخل ہوئے، فصلی بنا رکعتین، ہمیں نماز پڑھائی 2 رکعتیں، صلی نماز پڑھائی، بنا ہمیں، رکعتین 2 رکعتیں، فصلی بنا رکعتین، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، حتیٰ انجلت الشمس، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا۔ انجلت کا معنی روشن ہو جانا، سورج کی روشنی کا واپس آ جانا۔ فقالا، یہ اگلا جو جملہ ہے اس سے پہلے ذرا اس کا مطلب سمجھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسوف شمس کے وقت لوگوں کو ایک خطبہ دیا تھا، ضرورت تھی لوگوں کو مسائل بتانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال کیا، رسول اللہ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر سورج بے نور ہو جاتا تھا تو تمہارا کیا عقیدہ تھا، تم کیا کہتے تھے کہ یہ کیوں بے نور ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں یہی سورج بے نور ہوا تھا ایک ہی مرتبہ، اس سے پہلے آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ جب میں نہیں آیا تھا، اسلام کا یہ دور نہیں آیا تھا، اس سے پہلے سورج بے نور ہو جاتا تو تم لوگ کیا سمجھتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج دنیا سے کوئی بزرگ، عظمت اور شان والی شخصیت جا چکی ہے، کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے، کوئی صاحب مرتبہ آدمی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے سورج یا چاند بے نور ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا، پیدا ہونے پر بھی بڑا آدمی پیدا ہو گیا۔ جو مرضی کے عقائد ہوتے ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے آدمی کے فوت ہو جانے پر تو چلو پھر کچھ نہ کچھ ذہن میں بات آتی ہے ٹھیک نہیں، مگر چلو، لیکن بڑے آدمی کے پیدا ہونے پر سورج کا بے نور ہونا یہ نہیں سمجھ آتا۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے ایک دفعہ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں مجھے دوستوں نے بتایا جی اس جگہ پر چونکہ دریا تھا، دریا عبور کرنا تھا، اس کے اوپر وہ ایک ڈولی سی لگائی تھی، تو میں نے کہا یار اتنی دنیا ہے تو یہ پل کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں پل بناتے ہیں، پل ٹھہرتا نہیں ہے، جب بھی پانی آتا ہے وہ سیلابی دریا چڑھتا ہے تو وہ پل لے جاتا ہے، پل یہاں ٹھہرتا نہیں۔ میں نے کہا یار کتنے دریا پر پل ہیں، وہ کمزور ہو کر ختم ہوتے ہیں، نیا بنا لیا جاتا ہے، وہ تو نہیں گرتے، تو اس پل کو کیا ہوا کہ یہ ٹھہرتا ہی نہیں، ہر سال چلا جاتا ہے۔
تو پھر اس نے بتایا اس جس سے میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا یہاں ایک اللہ کا ولی آیا تھا اور وہ یہاں بیٹھا تھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا، اس کے بعد سے یہ پل یہاں ٹھہرتا۔ تو میں کہوں کوئی اللہ تو ولی سی شیطان سی؟ بھائی اللہ کے ولی جہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں تو رحمت ہوتی ہے، تو یہ چنگا ولی ہے کہ پہلے پل ٹھیک ہوتا تھا، اب آیا تو وہ پل ہی نہیں ٹھہرتا۔ یہ نحوست والا کون آیا تھا؟ میں نے کہا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر چلا گیا کہ اس کی کوئی بات میں سنوں ہی نہ۔ عقیدہ جب خراب ہو جائے نا، پھر سوچ جو ہے وہ بالکل وہ بھی مر جاتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کوئی بڑا آدمی مر گیا اس وجہ سے بے نور ہوا، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا اس پر سورج بے نور ہو گیا۔ اور اتفاقاً رسول اللہ کے زمانہ میں جس دن سورج بے نور ہوا اس سے نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اور کئی لوگوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ ڈالی تھی، آپ ان احادیث میں پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے کہ آج سورج بے نور ہوا کیونکہ ابراہیم فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسی لیے تم سے سوال کیا ہے تاکہ میں آج تمہاری اصلاح کر دوں۔ یاد رکھنا سورج اور چاند نہ کسی کے مرنے پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے پر بے نور ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ عبرت کے لیے دکھاتا ہے۔ اسی کی تشریح کے لیے فرمایا فقال، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند، لا ینکسفان لموت احد، کسی کے مرنے پر بے نور نہیں ہوتے۔ لا ینکسفان تثنیہ کسی ہے، بے نور نہیں ہوتے، لموت احد کسی کے مرنے پر۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم اس کو دیکھ لو، فَصَلُّوا پس نماز پڑھو، وَادْعُوا اور دعا کرو، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ اس حالت کو ہٹا دیا جائے جو تمہیں درپیش ہے۔ یُکْشَف ہٹا دینا، یہاں تک کہ ہٹا دیا جائے اللہ کی جانب سے اس حالت کو جو تمہیں درپیش ہے۔ عن قیس، حضرت قیس سے روایت ہے، قال یہ فرماتے سمعت ابا مسعود، میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقولا فرما رہے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند، لا ینخسفان بے نور نہیں ہوتے۔ بے نور یہ خسوف اور کسوف دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے۔ تو لا ینخسفان بے نور نہیں ہوتے، لموت احد من الناس لوگوں میں سے کسی کے مر جانے کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُمَا آیتان لیکن یہ دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا جب تم انہیں دیکھو، فَقُومُوا کھڑے ہو جاؤ، فَصَلُّوا نماز پڑھو۔ پھر
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں انہو کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا ینخسفان، بے شک سورج اور چاند لا ینخسفان یہ بے نور نہیں ہوتے، لموت احد کسی کے مرنے کی وجہ سے، ولا لحیاتہ اور نہیں کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، پیدا ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہیں کیا؟ وَلَكِنَّهُمَا لیکن یہ دونوں آیاتان دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا جب تم اس کو دیکھ لو، فَصَلُّوا پس نماز پڑھو۔ حضرت اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، اہل علم اور صاحب رائے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے سمجھدار اور بڑی عقل مندی ہوش مندی والے انسان تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کاشفت الشمس علی عہد رسول اللہ، سورج بے نور ہو گیا رسول اللہ کے زمانہ میں، عہد بمعنی زمانہ، رسول اللہ کے زمانہ میں سورج بے نور ہو گیا، یوم مات ابراہیم جس دن نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اور یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، سن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر کا واقعہ ہے، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ فقال الناس لوگوں نے کہا کاشفت الشمس سورج بے نور ہو گیا لموت ابراہیم ابراہیم کی موت کی وجہ سے، ان کے فوت ہو جانے کی وجہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشمس والقمر بے شک سورج اور چاند لا ینکسفان بے نور نہیں ہوتے، لموت احد کسی کے موت کی وجہ سے، کسی کے مر جانے پر، ولا لحیاتہ اور نہ کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، یعنی پیدا ہونے کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جب تم دیکھو، فَصَلُّوا نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ اور اللہ سے۔ اگلا باب الصدقۃ فی الکسوف، یعنی کسوف کے اندر 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک نماز، دوسری دعا، تیسری خطبہ اگر اس کی ضرورت ہو، اور یہاں چوتھی چیز کا ذکر ہے صدقہ، کہ اس موقع پر صدقہ بھی کیا جائے، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے، اور سورج کا بے نور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بلا کا نمونہ ہے، صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے۔ باب الصدقۃ فی الکسوف، یہ باب ہے صدقہ کرنا کسوف کے اندر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتی ہیں خسفت الشمس سورج بے نور ہو گیا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانہ میں، عہد بمعنی
زمانہ رسول اللہ کے زمانہ میں فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، رسول اللہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فقام آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام لمبا قیام کیا، لمبی نماز پڑھائی، ثم رکع پھر آپ نے رکوع کیا، فاطال الرکوع پس لمبا رکوع کیا، ثم قام رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فاطال القیام لمبا قیام کیا، پھر قرات کی، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، اور یہ رکوع کے بعد والا قیام پہلے قیام کے مقابلے میں تھوڑا تھا، ثم رکع پھر دوبارہ رکوع کیا، فاطال الرکوع لمبا رکوع کیا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ پہلے رکوع سے ذرا کم تھا، چھوٹا تھا، مختصر تھا، ثم سجد پھر سجدہ کیا، فاطال السجود لمبا سجدہ کیا، ثم فعل فی الرکعۃ الاخری پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، مثل ما فعل فی الاولی جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا، ثم انصرف پھر نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، انصرف نماز سے فارغ ہوئے، وقد تجلت الشمس سورج روشن ہو چکا تھا، فخطب الناس رسول اللہ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں فحمد اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ اور اللہ کی ثنا کی، ثم قال پھر فرمایا ان الشمس والقمر بے شک سورج اور چاند آیتان دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے، لا ینخسفان لموت احد یہ دونوں بے نور نہیں ہوتے کسی کے مر جانے کی وجہ سے، ولا لحیاتہ اور نہ کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ جب تم اس کو دیکھو، فَادْعُوا اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَصَلُّوا اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ کرو، یہ لفظ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری نے باب عنوان قائم کیا، باب الصدقۃ فی الکسوف۔ ثم قال پھر فرمایا یا امت محمد اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یہ واو قسمیہ ہے، اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں جو اس بات پر غیرت کرے کہ یزنی عبدہ یہ کہ بدکاری کا ارتکاب کرے اللہ کا کوئی بندہ، او تزنی امتہ یا بدکاری کا ارتکاب کرے اللہ کی کوئی بندی، یعنی اس فعل سے اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون کاش کہ اگر تم جان لو وہ چیزیں، ما اعلم جو میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی پر کیا کیا عذاب ہوگا، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون کاش کہ تم جان لیتے، ما اعلم کہ اس نافرمانی پر کیا کیا عذاب ہوگا جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ اگلے باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسوف ہو جائے تو اچھے طریقے سے اعلان کیا جائے لوگوں میں کہ لوگوں فلاں وقت کسوف کی نماز ہوگی، تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور نماز ادا کی جائے۔ تو نماز کسوف کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جائے، اعلان کرنے کا بیان۔
اذان تو نہیں ہوگی، اعلان ہوگا۔ باب الندائے، یہ باب ہے اعلان کرنا کسوف کے اندر کہ الصلاۃ جامعۃ، سارے جماعت کی نماز کے لیے آ جاؤ، کسوف کی نماز ہونے لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں لما کسفت الشمس، جب سورج بے نور ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نودیا، آواز دی گئی، اعلان کیا گیا الصلاۃ جامعۃ، کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جانے والی ہے، آ جاؤ سارے کے سارے نماز کے لیے۔ باب خطبۃ الامام فی الکسوف، اس میں ہے کہ امام خطبہ دے کسوف کی نماز کے اندر، ضرورت اگر محسوس ہو جیسے نبی علیہ السلام نے دیا۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو زوجہ نبی کریم علیہ السلام کی، قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خسفت الشمس، سورج بے نور ہو گیا، فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی میں، فخرج الی المسجد، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر مسجد کی طرف آئے، فصف الناس، لوگوں نے صفیں بنائیں، وراءہ، رسول اللہ کے پیچھے، فکبر، پس تکبیر کہی، صفیں بنائیں رسول اللہ کے پیچھے، یعنی مقتدی کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے، آگے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور کبھی وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ڈر لگتا ہے جس طرح دوسرا امام ہے، کرسی جو رکھی ہے صف میں، اور کرسی پر بیٹھ گیا پھر تو ٹھیک ہے صف کے ساتھ مل جائے گا، لیکن جس وقت وہ کھڑا ہوگا تو وہ آگے ہو جائے گا، تو وہ ایک نیا امام دوسرا نائب نظر آتا ہے، یہ بھی ایک امام ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو آدمی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہے وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی والی زحمت نہ کرے، نیچے نماز پڑھے۔ یہ مصیبت تو تھوڑا عرصہ ہو گیا، اب آئیے، آیا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کیا کرتے تھے، یہ جس جلدی سے کرسیاں آ رہی ہیں مساجد میں، اور کئی مسجدوں میں اب بھی جب آدمی جاتا ہے وہ قطار میں لگی ہوتی ہیں، ڈر لگتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد پوری مسجد میں کرسیاں ہی ہوں گی تو لوگ بس آرام سے آئیں گے، بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ اب باہر ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کھڑے رہتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی، نماز کے لیے کرسی۔ تو جو آدمی نیچے بیٹھ سکے وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے، کیوں اپنی نماز خراب کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی فی الواقع سچ مچ مجبور ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، ایک ہے مشقت کے ساتھ بیٹھنا، وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے بیٹھ ہی نہیں سکتا، جو بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ کرسی پر بیٹھ جائے، جو بیٹھ سکتا ہے اور وہ کہے مجھے مشقت ہوتی ہے، مشقت تو ہے، مشقت تو ہر جگہ میں ہے، پھر تو مشقت والی بات نہیں ہے، عذر ہو تو تب۔ اور جو کرسی پر بیٹھے، ہاں درس سنے تو آ کر، اور جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے وہ کرسی کے مسائل بھی سیکھے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل کیا ہیں۔ جو آدمی
رکوع سجدے تحیات کے وقت کرسی پر بیٹھ جائیں اور جب قیام ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور آگے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہونا آگے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جب رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آدمی رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے اس سے قیام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ پھر بیٹھ کر ہی قیام کرے، کھڑا ہو نہ ہو، اور چونکہ کھڑا ہوگا تو وہ صف جو ہے اس کا سیدھا رکھنا ضروری ہے، وہ صف سیدھی نہیں رہے گی، وہ صف سے آگے نکل جائے گا۔ تو اس لیے یہ کھڑا ہونا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ جب مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے ساتھ اس کی دائیں جانب کھڑا ہو۔ اب دائیں جانب کس طرح کھڑا ہو؟ تو کہتے بہتر یہ ہے کہ مقتدی کے پاؤں کا پنجہ اور امام صاحب کی ایڑی یہ دونوں برابر ہو، کیونکہ اگر پاؤں برابر ہو گئے تو ہو سکتا ہے مقتدی امام سے آگے ہو جائے، اور وہ آگے ہوا پھر تو نماز ہی نہیں رہتی۔ تو یہ صاحب بھی ہو سکتا ہے ہلتے ہلتے آگے ہی ہو جائے تو نماز ہی ساری خراب ہو جائے۔ اس لیے کرسی پر نماز مجبوری عذر کی حالت ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بھی مسائل سیکھ کر۔ بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس میں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح گھر سے بیگم صاحبہ نے آرڈر کیا ہے آپ نے کرسی پر پڑھنی ہے نماز، اگر کرسی سے نہ پڑھی نا موڑ کے ادھر ہی آئے گا، پھر میں تیری خبر لے آئیں گی۔ لوگوں نے صف بنائی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے، فکبرا، نبی کریم علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہی، فقطرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس قرات کی نبی علیہ السلام نے، قراتن طویلتن، بہت لمبی قرات، ثم کبرا، پھر تکبیر کہی، فرکع رکوعاً طویلاً، رکوع کیا لمبا رکوع، یہ پہلا رکوع ہے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، فقام، کھڑے رہے، ولم یسجد، ابھی سجدہ نہیں کیا، وقرأ قراتن طویلتن، قرات کی لمبی قرات کرنا، یا ادنا من القرات الاولی، جو پہلی قرات کے مقابلے میں ذرا کم تھی، ثم کبرا، پھر تکبیر کہی، ورکع رکوعاً طویلاً، دوبارہ رکوع کیا لمبا رکوع، وہو ادنا من الرکوع الاول، اور یہ پہلے رکوع سے ذرا کم تھا، ثم قال، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی حمد جس نے اپنے رب کی حمد کی، وَلَكَ الْحَمْدُ، ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، ثم قال فی الرکعۃ الآخرہ، پھر آپ نے اسی طرح پڑھا دوسری رکعت میں، مثل ذالک، جس طرح پہلی رکعت میں کیا، فاستکمل 4 رکعات، آپ نے مکمل کیے 4 رکوع، آپ نے مکمل کیے 4 رکوع، فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں، وانجلت الشمس، سورج روشن ہو گیا، قبل ان ینصرف، آپ کے فارغ ہو جانے سے پہلے، ثم قام، پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ، ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، بما ہوا اہلہ، جس ثنا کا اللہ اہل ہے، ثم قال، پھر فرمایا، ہما آیتان، یہ 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان، یہ دونوں بے نور نہیں ہوتے، لموت احد، کسی کے مر جانے کی وجہ سے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم اس کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، متوجہ ہو جاؤ نماز کی طرف، وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرٌ،
کثیر بن عباس بیان کیا کرتے تھے حضرت کثیر بن عباس کہ بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یحدث، وہ بیان کرتے تھے یوم خسفت الشمس، جس دن سورج بے نور ہوا، اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی بے مثل حدیث عروہ، جس طرح کی حضرت عروہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ سے۔ فقلت، میں نے کہا حضرت عروہ سے، ان اخاک یوم خسفت الشمس، کہ آپ کے بھائی یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن سورج بے نور ہوا تھا مدینہ میں، لم یزد علی رکعتین، انہوں نے 2 رکعتوں پر اور کوئی چیز زیادہ نہیں کی، مثل صبح، جس طرح صبح کی نماز ہوتی ہے۔ قال اجل، فرمایا ہاں انہوں نے ایسا ہی کیا تھا عبداللہ بن زبیر نے، کہ سورج کے بے نور ہونے کی نماز پڑھائی جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے۔ لأنہ اخطأ سنہ، اور وہ کہتے ہیں میرے بھائی سے یہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ حضرت عروہ کا اپنا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے خطا ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر سے خطا نہیں ہوئی، عبداللہ بن زبیر نے اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح فجر کی ہوتی ہے۔ باقی عروہ نے خطا اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہر رکعت میں 1 سے زائد رکوع کیے ہیں، عبداللہ بن زبیر نے وہ نہیں کیے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ وہ تعدد رکوع حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور حضرت عروہ کو اس وقت تک اس مسئلہ کا علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بھائی نے سنت کے خلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ لے۔ یہ جو نماز آپ نے بتائی کہ نا اس وقت پڑھ دیا جب تک کہ سورج سے باہر نہ ہو جائے، بہتر یہی ہے۔ تو ابھی جو سورج آیا تھا تو اس کا دورانیہ 4.5-5 گھنٹے تھا، تو اتنی لمبی نماز پھر کیسے پڑھی جائے یا کس وقت پڑھی جائے؟ اگر درمیان میں ایسے وقت آنے کا امکان ہے کہ جس وقت میں نماز نہیں ہوتی، جیسے زوال کا وقت ہے، تو پھر اس سے پہلے نماز ختم کی جائے، اور اگر ایسا وقت نہیں آتا تو پھر پڑھی جائے۔ جو ابلیس تھے یعنی شیطان، یعنی ابلیس تھا شیطان، اس سے پہلے تو شیطان ہی تھا، تو ابلیس کو کس نے بھٹکایا؟ اس کے نفس نے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے نا، انسان کا ایک نفس ہے، وہ بھی شرارتی ہوتا ہے، تو جس وقت وہ شرارتی اس شرارتی سے رابطہ کرتا ہے تو بندہ شرارتی ہو جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 3 قسم کا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ بس الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ اپنی آزمائشوں سے بچا، یا اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے بچا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ہمارے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جا، یا اللہ ہمارے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔